فدیہ کے متعلق سوال ہے کہ فدیہ کی مقدار کیا ہے۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ کے متعلق جو ایک فارمولہ ہے، جو کلیہ جو قانون ہے، وہ آج کل یہی چل رہا ہے کہ جو مقدار فطرانے کی ہے وہی مقدار فدیہ کی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو 140 روپیہ جو ہے وہ روزانہ کا فدیہ بنتا ہے ایک روزے کا، تو وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے، اگر کوئی پاسبلٹی ہو، تو ایسا مستحق روزہ دار جو ہے، جو جانون ہے، جو روزہ رکھتا ہے، تو اس روزے دار کو سحری بھی کروائیں، افطاری بھی کروائیں، اور جیسے آپ خود کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی ویسا ہی کھانا کھلایا جائے۔ یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود گھر میں ایک وقت کے کھانے پر میرا اتنا خرچہ آتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دینا ہے، جتنا زیادہ دیں گے تو زیادہ درجہ ہوگا، تو تاکہ وہ جو روزہ دار ہے وہ اچھے طریقے سے سحری کر لے، اچھے طریقے سے افطار کا انتظام کر لے، اور اس میں اس کو کسی قسم کی محتاجی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کھانے کا انتظام کریں اور ایسے روزہ دار کے لیے انتظام کریں جو واقعتاً اس کا مستحق بھی ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ ایسا مریض جس کو صحت یابی کی امید ہے، اس کو ساتھ یہ بھی اس نے نیت جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھے صحت ملے گی تو میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی قضا بھی کروں گا، ان کی فدیہ بھی دے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اگر صحت دیتا ہے تو اس کو قضا بھی کرے۔ تو یہ طریقہ کار ہے فدیہ کا۔ ففدیۃ طعام مسکین، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔